السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم بھائیوں، حج کی مناسبت سے اور پھر میرے چھٹی جانے کی وجہ سے تقریباً 2 مہینوں تک سیرت النبی کا درس نہیں ہو پایا تھا۔ آج سے دوبارہ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو جہاں تک پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج کے درس میں غزوہ بدر کے بعد کے کچھ اہم واقعات غزوہ احد تک اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اور آپ کے اخلاق کو جاننے اور اسے اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین رب العالمین۔ غزوہ بدر جو معرکہ پیش آیا یہ سب سے پہلا مسلح اور فیصلہ کن معرکہ تھا مسلمانوں اور غیر مسلموں یا مشرکین کے درمیان۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور جو مشرکین تھے وہ شکست سے دوچار ہوئے، اور یہ ایسا معاملہ تھا کہ اسے سارے عرب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مسلمانوں کی فتح سے سب سے زیادہ تکلیف مشرکوں کو ہوئی، اس لیے کہ وہی مد مقابل تھے، انہی کے ساتھ جنگ تھی۔ اور دوسرے نمبر پر اس جنگ میں مسلمانوں کے فتح سے جنہیں زیادہ تکلیف پہنچی وہ یہودی تھے۔ جو مدینہ کے اندر رہنے والے تھے انہیں بھی زیادہ تکلیف پہنچی، اور یہ یہود اور مشرکین یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے تعلق سے فرمایا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مومنوں کے دشمن سب سے زیادہ یہودیوں کو پاؤ گے اور مشرکین کو پاؤ گے۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں کو جو فتح ملی سب سے زیادہ تکلیف ایک تو مشرکین کو ہوئی، جنہیں اپنی طاقت پر بہت ناز تھا، فخر تھا کہ ہمارے مد مقابل کوئی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی طاقت کے سامنے وہ ڈھیر ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح مبین عطا فرمایا۔ تو ان دونوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور طبقہ تھا مدینے کے اندر، اسے بھی مسلمانوں کی فتح سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی، اور وہ طبقہ تھا منافقین کا، جنہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ تو اور رکھا تھا لیکن در پردہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور مشرکین کا ساتھ دیتے تھے۔ اور ان سب کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جسے منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینے کی ریاست اسے ہی ملنے والی تھی اور مدینے کا بادشاہ وہی بننے والا تھا، لیکن آپ کے جانے کے بعد اس کی بادشاہت ختم ہو گئی، اس لیے وہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ اور جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی تو اب اس نے ایک نئی چال چلی، اور اس نے بظاہر اسلام کا کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اندر سے مسلمانوں کے خلاف تھا، اور مشرکین اور جو اعداء اسلام تھے ان کا ساتھ دیتا تھا، اور جہاں جہاں مسلمانوں کو فتح ملتی یا کامیابی ملتی وہ اس سے بہت زیادہ تکلیف اور رنجش ہوتی تھی۔ ایک اور گروہ تھا جسے بہت زیادہ تکلیف پہنچی، وہ لٹیروں کا تھا، ڈاکوؤں اور رہزنوں کا تھا، جو مدینہ اور مکہ کے درمیان کی بستیاں تھیں وہاں جو وہ پوش رہا کرتے تھے اور آنے جانے والے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اسے بھی بہت زیادہ تکلیف پہنچی۔ اور اسے تکلیف پہنچنے کی وجہ اسلام کی فتح نہیں تھی یا مسلمانوں کی فتح نہیں تھی، بلکہ اسے تکلیف پہنچنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا کاروبار ٹھپ پڑنے والا تھا، کیونکہ اسلام امن و امان کی تعلیم دیتا ہے اور ظلم اور زیادتی کے خلاف ہے۔ اس لیے انہیں محسوس ہونے لگا کہ جب اسلام کو زیادہ طاقت مل جائے گی
تو ہمارا جو کاروبار ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائے گا۔ تو 4 طرح کے لوگ تھے جنہیں بدر میں مسلمانوں کی فتح سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی۔ ایک تو مکہ کے مشرکین اور آس پاس کے جو بھی مشرکین تھے ان کو، نمبر 2 مدینہ کے یہودی، نمبر 3 منافقین، اور نمبر 4 جو اوباش اور لٹیرے قسم کے تھے جو مدینہ اور مکے کی راستوں میں رہا کرتے تھے اور آنے جانے والے مسافرین کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ہر فریق نے اپنے اپنے لحاظ سے مسلمانوں کے خلاف طریقہ اپنایا۔ منافقین جو تھے در پردہ سازشیں کرنے لگے، یہودیوں نے تو کھلم کھلا رنج اور بغاوت کا اظہار کیا، اور جو مشرکین تھے مکہ کے یا آس پاس کے وہ مدینے کے اوپر چڑھائیوں کی دھمکیاں دیا کرتے تھے اور اس طریقے سے لڑائی کی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال ان لوگوں نے اپنایا۔ غزوہ بدر کے بعد جو اہم واقعات پیش آئے ہیں، ان اہم واقعات میں سے ایک اہم واقعہ ہے غزوہ بنی سلیم۔ یہ بنو سلیم ایک علاقہ ہے یا ایک قبیلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ لوگ مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ اچانک ان کے اوپر حملہ بول دیا۔ اچانک حملے سے ان کے اندر بھگدڑ مچ گئی اور افراتفری کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے کئی سو اونٹ چھوڑ کر کے وہ لوگ چلے گئے، جس پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خمس یا 5واں حصہ نکال کر کے جو اونٹ ملے تھے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا، اور تقریباً ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عقلی اپنا رکھی تھی، کیونکہ چاروں طرف سے آپ کے دشمن تھے، ایک تو مکہ کے مشرکین اور سارے مشرکین، اور نمبر 2 یہودی مکہ، اور نمبر 3 منافقین خود، اور پھر آس پاس کی بستیوں میں رہنے والے جو لٹیرے قسم کے تھے۔ تو آپ نے باقاعدہ فوجی دستہ ہر راستے پر آپ نے متعین کر رکھا تھا۔ یہ باقاعدہ انہیں کوئی خبر ملتی تھی تو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی جاتی تھی، اور پھر آپ اس کے تعلق سے کوئی راستہ اور طریقہ اپناتے۔ جب آپ کو اطلاع ملی کہ بنو سلیم کے لوگ مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں، تو آپ نے قبل اس کے کہ وہ چڑھائی کریں، آپ نے خود چڑھائی کی، اور اس طریقے سے ان کے کئی سو اونٹ آپ کے قبضے میں آ گئی۔ تو ایک واقعہ تو یہ پیش آیا، اور دوسرا واقعہ جو تھا بڑا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش مکے کے اندر رچی جانے لگی، اور ہوا یوں کہ عمیر بن وہب نامی ایک شخص تھا جو مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اور اس کا بیٹا جس کا نام تھا وہب، وہ جنگ بدر میں گرفتار ہو کر کے مسلمانوں کی قید میں تھا۔ ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ وہ حتیم میں، یعنی خانہ کعبہ کے اندر، سمجھ حتیم جو علاقہ ہے اور جہاں جس کو چھوڑ دیا گیا ہے، جو اس کو حتیم کہا جاتا ہے، اور وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کی انہوں نے، دیوار نہیں کھڑی کی، لیکن جہاں اس کو چھوڑ دیا انہوں نے کہ جب ہمیں مال ملے گا تو ہم اس کی تعمیر کریں گے، تو وہاں بیٹھ کر کے وہ بدر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ اب زندگی میں ہمارے لیے کوئی لطف باقی نہیں رہ گیا، کیونکہ بدر میں اتنی بڑی شکست ہمیں ملی کہ جب وہ شکست ہم سوچتے ہیں تو زندگی کا سارا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ تو عمیر نے کہا، جس کا بیٹا مسلمانوں کے پاس قیدی تھا، اس نے کہا کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری میرے اوپر نہ ہوتی تو میں جا کر کے مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا ہے۔ صفوان بن امیہ نے کہا، تمہارے اوپر جو اتنا بھی قرض ہے اس کی ذمہ داری ہماری ہے، وہ سارا قرض میں ادا کر دوں گا، اور تمہارے بال بچوں کی کفالت کی، نام نفقے کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہم جو کھائیں گے، ہمارے بچے جو کھائیں گے، وہی تمہارے بچوں کو بھی ہم کھلائیں گے، لیکن یہ کام تم جا کر کے آئے۔ اور یہ منصوبہ تیار کیا گیا، اور وہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نیت سے وہ مدینہ پہنچتا ہے، اور جیسے مدینہ پہنچا اسے پکڑ لیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے پیش کیا گیا، اور پھر آپ نے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ قیدیوں کے لیے آیا ہوں کہ آپ رحم دل ہیں، احسان کرتے ہیں، اخلاق مند ہیں، لہذا آپ ان پر احسان فرما کر کے آپ قیدیوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔
آپ نے پوچھا پھر تم تلوار کے ساتھ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے میں وہاں سے آیا ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ تم سچ سچ بول تو تم کس مقصد کے لیے آئے؟ تو جب اس نے پھر انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کے اندر خانہ کعبہ کے اندر جو صفوان بن امیہ کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی وہ ساری بات آپ نے اسے بتا دی اور کہا کہ تم ہمیں قتل کرنے کے مقصد سے آئے۔ جب اس نے بات سنی تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو ہم جھٹلا دیتے تھے، لیکن یہ ایسی بات ہے کہ میرے اور صفوان کے سوا کوئی وہاں موجود نہیں تھا اور بڑی رازدارانہ یہ گفتگو تھی اور عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ اس کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں دی جائے گی، لہذا آپ ہمارے اور صفوان کے علاوہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی۔ جب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیسے ہمارے نبی کو بات معلوم ہوئی؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے تو کیسے بات معلوم ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا۔ جو آپ کے خلاف سازش رچی گئی، قتل کا منصوبہ بنایا اس نے، یہ ساری بات اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائی، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کی زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آئے، اللہ رب العالمین نے حکمتوں کے پیش نظر اس واقعے کی اطلاع آپ کو نہیں دی۔ بہت سارے واقعات پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قبیلے کے لوگ آئے، رعل، قصیہ اور ذکوان، 3 قبیلے کے لوگ۔ ان تینوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہم کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ آپ ہمارے درمیان مبلغ بھیج دیجئے، داعی بھیج دیں کہ وہ آئیں اور ہمیں اسلام کی تعلیم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیجا تھا، 70 صحابہ کرام جو قراء تھے، قرآن کے حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، ان کو آپ نے بھیجا، کیونکہ دعوت تبلیغ کی ذمہ داری علماء کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے علماء کو، قراء اور حفاظ کو بھیجا۔ راستے میں پہنچے جب ان کے علاقے میں تو انہوں نے بدعہدی کی اور تمام کے تمام صحابہ کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب معلوم ہوتا تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ لوگ سازش کر کے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے صحابہ کو قتل کر دیں گے، لیکن آپ نے بھیجا ان کو کیونکہ آپ کو غیب نہیں معلوم تھا، اور 70 صحابہ کو بھیجا اور آپ نے باقاعدہ ان پر بددعائیں کی۔ طائف میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کو اذیت پہنچائی گئی، آپ کو تکلیف دی گئی، لیکن آپ نے ان پر بددعا نہیں کی۔ جب بادشاہ، جب پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ان کو 2 پہاڑیوں کے درمیان پیس کر کے رکھ دیا جائے، تو بھی آپ نے اجازت نہیں دی۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ میری قوم کے لوگ ان کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اللہ العالمین کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو ہمارے اوپر ایمان لائے، اور وہی ہوا۔ بعد کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد۔ تو آپ کو اگر غیب معلوم ہوتا تو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ لوگ بدعہدی کریں گے اور ہمارے صحابہ کو، علماء کو قتل کر دیں گے، لیکن آپ نے ان کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کیونکہ آپ تو بہت خوش ہو گئے تھے کہ پورے علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے، بہت خوشی آپ کو ہوئی، اس لیے آپ نے بھیجا ان کی دعوت و ارشاد اور تبلیغ کے لیے، لیکن انہوں نے بدعہدی کی اور آپ کو قتل کر دیا۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو علم غیب تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جان بوجھ کر کے صحابہ کرام کو بھیج دیا، لہذا صحابہ کرام کے قتل کے ذمہ دار وہ لوگ نہیں تھے، نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جان بوجھ کر کے آپ ان کو بھیج دیا۔ تو آپ کی زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں بتایا، وہی کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا اور حکم دینے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جہاں مناسب سمجھا بتایا اور اللہ نے جہاں بہتر سمجھا نہیں بتایا۔ ہمارے لیے اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اور اس میں ہمیں بہت سارے احکام معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اسی کا میں جواب دے رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا، اور جب وحی کے ذریعے سے کوئی بات معلوم ہو تو اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا۔ علم غیب کا مطلب یہ ہے کہ انسان بغیر کسی ذریعہ اور بغیر کسی سبب کے ہونے والے کل کے واقعے کو بتا دے، بغیر کسی سبب اور ذریعہ کی، اس کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ اگر کسی ذریعے سے کوئی چیز معلوم ہو جائے تو اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا ہے۔
خیبر کے موقع پر بھی ایک واقعہ پیش آیا. ایک یہودی عورت نے ہمارے نبی کو دعوت لی. اس میں ایک صحابی کو بھی دعوت میں آپ کے ساتھ گئے جن کا نام تھا معرور بن سوید یا سوید بن معرور. اور اس عورت نے زہر ملا دیا تھا کھانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائے, آپ اس کا اثر نہیں ہوا. تکلیف تو ہوئی آپ کو لیکن اس کا اثر نہیں ہوا. لیکن صحابی کی وفات ہو گئی. اسی لیے آپ نے اس عورت کو, جو یہودی عورت تھی, قتل کر دیا تھا کیونکہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا. تو آپ نے, اور اس کے زہر کھانے کی وجہ سے ایک صحابی کی وفات ہو گئی تھی, موت ہو گئی تھی. تو آپ نے اس عورت کو قتل کر دیا تھا اس جرم میں, قتل کے جرم میں, کیونکہ وہ قاتل ہو گئی, قتل کرنے والی ہوئی, اس نے زہر ملا دیا تھا. تو یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر غیر معلوم تھا تو آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ صحابی تم مت کھانا, اس میں زہر ملا ہوا ہے, اور پھر آپ کیوں خود کھائے؟ آپ پر بھی تکلیف ہوئی اور وفات تک اس کا اثر رہا اور آپ کو تکلیف ہوتی رہی. جب آپ کے وفات کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا, اے عائشہ, مجھے جو خیبر میں زہر والا گوشت دیا گیا تھا اس کا اثر مجھے آج تک محسوس ہو رہا ہے, آج تک مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس زہر کا کھانے کی وجہ سے. تو اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ بتا دیتے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات میں یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی معلوم تھا. اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتائی. جیسے اللہ رب العالمین نے آپ کی یعنی جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں بتایا, نوح کی قوم کے بارے میں, ابراہیم کی قوم کے بارے میں, موسیٰ علیہ السلام قوم کے بارے میں, بہت ساری قوموں کے بارے میں اللہ نے بتایا آپ کو. قرآن میں ذکر ہے باقاعدہ. آپ تو تھے ہی نہیں, آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی, اللہ نے وہ سب بتایا, تب آپ کو معلوم ہوا. ایسے ہی جو واقعات پیش ہوتے تھے اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا بتا دیتا تھا. 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے. کیا ہر نبی کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو بتایا؟ کیا ہر رسول کے بارے میں بتایا؟ نہیں. 25 نبیوں کا ذکر آتا ہے قرآن میں. 1,24,000 نبی اور رسول آئے, ہر نبی کے بارے میں نہیں بتایا. صرف 25 نبیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں بتایا, اپنے نبی کو بتایا. باقی اور انبیاء کہاں گئے اس کا ذکر نہیں ہے قرآن میں, حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی, جس نبی کے بارے میں بتانا چاہا بتایا, جس کے بارے میں نہیں بتانا چاہا نہیں بتایا. جس واقعات کے بارے میں اللہ نے بتانا چاہا بتا دیا کہ ایسا ہونے والا وحی کے ذریعے سے, اور جن واقعات کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا نہیں بتایا. ہم اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتے. کوئی اللہ تعالیٰ کو حکم دینے والا نہیں ہے, کوئی اللہ کو روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے. اس لیے ان واقعات میں ہماری دلیل نہیں ہے. ان واقعات میں اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا. بہرحال یہ بھی آپ کی زندگی کا یا غزوہ بدر کے بعد کا ایک اہم واقعہ ہے جو مورخین نے اور اہل سیر نے بیان کیا ہے. ایک اور واقعہ جو پیش آیا, غزوہ پیش آیا, بنو قینقاع کا غزوہ. بنو قینقاع اس میں یہودی آباد تھے, یہودی لوگ رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا تھا, ان کے ساتھ بھی معاہدہ کیا تھا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا تفصیل سے. اور معاہدہ یہ تھا کہ ہم آپس میں رہیں گے, اور اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے گا تو سب مل کر کے ہم ساتھ جو ہے لڑیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے, اور سب ایک دوسرے کے خون کی حفاظت کریں گے, عزت کی حفاظت کریں گے, سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. یہ آپ نے سے معاہدہ کیا تھا. لیکن جو یہودی تھے وہ ان کی پوری تاریخ غدر اور خیانت سے اور بے وفائی اور عہد شکنی سے بھری ہوئی ہے. ہمیشہ سے ان کی تاریخ ہے. انبیاء کی قاتل قوم ہے یہ جو یہودی ہیں, انبیاء کو قتل کیا انہوں نے. تو وہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ شرارت کرتے تھے اور مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی شرارت سے اوس اور خزرج کے جو مسلمان ہو گئے تھے سارے لوگ, ان کے درمیان ایسا انہوں نے فتنہ پیدا کیا کہ سب لوگ آپس میں دشمن ہو گئے اور لڑائی پر تیار ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ پہنچے اور ان لوگوں کو سمجھایا بجھایا اور اسلام کی اور دین اور ایمان کی دولت سے اور نعمت ان کو یاد دلائی. تو یہ آگ جو انہوں نے بھڑکا رکھی تھی وہ آگ جا کر کے بجھی. اس طریقے سے ایک بار ایسا ہوا کہ یہ لوگ, ان لوگوں نے کیا کیا, بہت بڑی شرارت کی اور یہ کہنے لگے کہ ایک عورت ان کے بازار میں گئی تو کچھ سامان خریدنے کے لیے, کیونکہ وہ سونار تھے, لوہار تھے اور برتن سازی کا کام کیا کرتے تھے. یہودیوں کے پاس تجارت ہمیشہ سے رہی ہے, بڑی مکار اور سازشی قوم ہے. آج بھی پوری دنیا کی تجارت یہودیوں ہی کے ہاتھ میں ہے. یہودی بہت کم ہیں
لیکن پوری دنیا کی تجارت، پوری دنیا کے مال انہیں کے قبضے میں، یہی سب طے کرتے ہیں، ہر چیز کی قیمت یہی طے کرتے ہیں، سونا چاندی اور بڑے بڑے واقعات جو دنیا کے اندر پیش آتے ہیں، کیونکہ مال بہت اہم ہے زندگی کے لیے۔ تو آج کل بھی جو یہودی ہیں سب کچھ انہیں کے ہاتھ میں پوری دنیا کی دولت سمجھ لیجیے، جی ہاں، اور وہ بھی یہودیوں میں سے صرف 5 خاندان ہے جو پوری دنیا پر کنٹرول کرتا ہے، جی۔ تو یہ ہمیشہ سے ان کی عادت رہی ہے، تو یہ پوری تجارت مدینہ کی انہیں کے ہاتھ میں تھی، سونار ان کے تھے، لوہار ان کے تھے، بزنس ان کا تھا، کپڑے کا بھی اور برتن بنانے کا پورا کاروبار انہیں کا تھا۔ تو ایک عورت ان کے بازار میں گئی کچھ سامان خریدنے کے لیے، تو جو تاجر تھا یہودی، بڑا شریر تھا وہ، اس نے کیا کیا، اس عورت کے کپڑے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کو ایک جگہ باندھ دیا، اور جب بیچاری اٹھنے لگی تو بے پردہ ہو گئی۔ تو جو یہودی تھے وہاں پر وہ سب کے سب خوب قہقہا لگا کر کے ہنسنے لگے۔ تو اس عورت نے بھی چلایا، اور ایک مسلمان پہنچا وہاں پر، تو اس نے جا کر کے اس تاجر کو قتل کر دیا، جس یہودی نے یہ بےہودہ کام کیا تھا۔ اور جو یہودی کے ماننے والے تھے، یہودی تھے، انہوں نے جواب میں اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ اس طریقے سے مدینے کے اندر جو ہے پورا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا۔ آپ نے کیا کیا، اس طرح کے واقعات اور بھی پیش آئے، تو آپ نے مدینے کے انتظام ابو لبابہ ایک صحابی ان کو سونپ دیا، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے کر کے ان کے قبیلے کی طرف جانے لگے، رخ کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو یہودی سازشی قوم تو ہے لیکن بہادر نہیں ہے، بہت بزدل لوگ ہیں یہ یہودی، بہت بزدل قوم ہے یہ۔ تو یہ پورے کے پورے قلعوں کے اندر بند ہو گئے، اور آپ نے پورے 15 دن تک ان کا محاصرہ کیا۔ اور یہ لوگ کیا تھے، یہودی اپنا پورا قلعہ بنا کر کے رکھے ہوئے تھے، اور تاکہ اگر حملہ بھی ہو تو اندر ہم چھپے رہیں گے اور زندگی گزار لیں گے۔ تو 15 دنوں تک آپ نے ان کا باقاعدہ محاصرہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیا۔ آدمی کب تک رہ سکتا ہے، باہر سامان نہیں جا رہا، اندر محصور ہے، بند ہے، تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا، اور ملک شام کی طرف جانے کی اجازت دے دی کہ تم لوگ شام کے علاقوں میں چلے جاؤ، اور مدینہ اور اس کے آس پاس کی آبادیاں اور بستیاں تم چھوڑ دو۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ ملک شام چلے گئے تھے۔ ملک شام کے علاقہ کون سا، یہ سیریا اور لبنان، یہ جو علاقہ ہے ملک شام کے علاقہ کہلاتا ہے۔ ان علاقوں میں سارے یہودی چلے گئے، اور آپ نے اس شرط پر ان کو وہاں سے جو ہے بھگا دیا۔ تو یہ بھی آپ کے یعنی غزوہ بدر کے بعد ایک اہم واقعہ پیش آیا، جس میں آپ نے یہاں کے سارے یہودیوں کو، جو بنو قینقاع کے یہودی تھے، ان کو آپ نے جلا وطن کر دیا۔ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایک یہودی تھا جو بڑا مالدار بھی تھا، بہت بڑا شاعر بھی تھا، اور اس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ توہین کرتا تھا، ہمیشہ آپ کی ہجو کرتا تھا، اور واہیات اشعار کہا کرتا تھا، توہین کرتا تھا، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، اور اس کی شرارتوں سے مسلمان بھی پریشان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے، بددل تھے۔ تو آپ نے ایک دن فرمایا کون ہے جو اسے قتل کرے گا؟ تو اس پر 3 صحابہ کھڑے ہوئے، ایک کا نام تھا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہی قائد اور سربراہ تھے، اور 2 اور تھے، ایک کا نام تھا عباد بن بشر، اور ایک تیسرے صحابی کا نام تھا حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ان تینوں نے کہا کہ ہم اسے قتل کریں گے۔ بہرحال محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دونوں نکلے، اور رات کی تاریکی میں جا کر کے اسے قتل کیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بخاری ابو داؤد کی حدیثوں کے اندر، کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے کہ رات کی تاریکی میں گئے، اور اس طریقے سے پہلے اس کے ساتھ انہوں نے دوستی کی، اور کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم سب لوگ ان سے عاجز آ چکے ہیں، اور ہم ان کے خلاف کوئی پلان کرتے ہیں۔ جب وہ سمجھا کہ ہمارے دوست ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، تو اس نے اپنے یہاں آنے جانے کی اجازت دے دی، اور اس میں کافی وقت لگا، ایسا نہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے، کافی وقت اس کے اندر لگے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے محمد بن مسلمہ اور یہ 2 اور عباد بن بشر اور حارث بن اوس، یہ تینوں گئے ایک رات، اور اس طریقے سے اسے قتل کیا، اور پھر یعنی اسے قتل کر دیا گیا۔ تو یہ بھی واقعہ غزوہ بدر کے بعد کا ہے، غزوہ احد سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس میں جو کعب بن اشرف جو یہودی تھا، اس کے قتل کا معاملہ ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت تھی، آپ نے باقاعدہ اجازت دی، اور کہا کون اسے قتل کرے گا۔ آج اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے،
یا آپ کی توہین کرتا ہے تو ایک عام آدمی کو اس کے قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ ہم جا کر کے اس کو قتل کر دیں۔ ہمارا جو کردار ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم اسے عدالت کے حوالے کریں، اس کے خلاف ثبوت مہیا کریں۔ اگر عدالت اسے قتل کر دیتی ہے یا اسے سزا دیتی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں دیتی ہے تو قیامت کے دن اس کو سزا ملے گی۔ اور پوری تاریخ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے بھی گستاخی کی ہے وہ اپنا طبعی موت نہیں مرا ہے، جی، یا جل کر کے مر گیا، پانی میں ڈوب کر کے مر گیا، کچل کر کے مر گیا، کوئی بڑی بیماری کے اندر گرفتار ہو گیا، پاگل ہو گیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جس نے بھی کی ہے یہ پوری تاریخ رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا استہزاء کرنے والے ہیں ان کے لیے کافی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے۔ لیکن ہمارا جو فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کے اخلاق و کردار کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کو قتل کرنے کا اختیار ہم کو نہیں دیا گیا ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے سے فساد ہوتا ہے اور اس طریقے سے جانیں ضائع اور برباد ہوتی ہیں۔ لہذا قانون ہاتھ میں لینا یہ منع ہے شریعت کے اندر۔ قانون وہی ہاتھ میں لے گا جس کے پاس قانون لینے کا پاور ہے۔ جو حاکم وقت ہوتا ہے، جو بادشاہ وقت ہوتا، قاضی ہوتا، اس کے پاس ہوتا پاور، عام لوگوں کے پاس پاور نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جو سزا نافذ کرتا ہے وہ حاکم وقت ہوتا ہے، عام لوگوں کو سزا نافذ کرنے کا حق نہیں دیا گیا۔ آپ یہاں دیکھیں کسی آدمی کو شراب پی رہا ہے تو آپ اسے کوڑے نہیں لگا سکتے، آپ اسے جو ہے عدالت میں لے جائیے، قاضی کے پاس پیش کیجیے، جرم ثابت ہونے کے بعد اس کو سزا دی جائے گی۔ اگر ہر آدمی سزا دینے لگے، قانون نافذ کرنے لگے تو امن و امان ختم ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف امن و امان باقی نہیں رہے گا، افراتفری ہوگی، کسی کی جان کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اس لیے شریعت کے اندر ہر چیز کا یعنی اس کے لیے ذمہ دار ہیں اور ہر چیز کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہماری ذمہ داری لوگوں کو نصیحت کرنا، لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس کو عدالت کے حوالے کرنا ہے، قانون کے حوالے کرنا ہے اور وکلا مہیا کرنا ہے، اور اس طریقے سے اس کے لیے اگر پیسہ لگے، انسان پیسہ لگائے کہ اس کو سزا دی جائے۔ لیکن ہم کو اختیار نہیں دیا کہ ایسے آدمی کو ہم قتل کر دیں۔ اگر ایسا کریں گے دنیا کے اندر امن و امان ختم ہو جائے گا۔ جس ملک بھی دیکھیے لوگوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا، اس ملک میں امن و امان نہیں ہے، کسی کی نہ جان محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ مدرسہ محفوظ ہے، نہ مسجد محفوظ ہے، نہ اسکول محفوظ ہے، کوئی چیز محفوظ نہیں، نہ بازار محفوظ، نہ مرد نہ عورت نہ بچی، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ تو قانون ہاتھ میں لینا بہت بڑا جرم ہے، دہشت گردی ہے۔ اگر کوئی ہمارے بھائی کو بھی قتل کر دے تو ہم کو نہیں کہا گیا کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے، ہم اسے قانون کے حوالے کریں گے، قانون اس کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ ایک صحابی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ، آپ سے انہوں نے سوال کیا کہ اگر میں اپنی بیوی کے بستر پر کسی آدمی کو پاؤں سے قتل کر دوں، کہا نہیں مت قتل کروں اسے، گواہ لے کر کے آؤ، کہا گواہ لے کر کے آئیں گے تو اپنا کام کر کے چلا جائے گا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ غیرت مند ہے، اور تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم سعد کی غیرت دیکھ رہے ہو، اس سے زیادہ میں غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی عورت کے بستر پر اجنبی آدمی کو پائے جانے کی وجہ سے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا کہ تم اسے قتل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قتل کریں گے تو کیا ہوگا، وہ بھی آپ کو قتل کرے گا اور پھر قتل کا سلسلہ چلتا رہے گا، آپ کو الزام تراشی کرے گا کہ میں نے آپ کو اپنی بیوی کے پاس پایا، اپنی بہن کے پاس پایا، اپنی بیٹی کے پاس پایا، تو یہ سلسلہ دراز ہوتا جائے گا اور قتل کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ اس لیے آپ نے اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو جہاں سزائیں ہوتی ہیں، حدود ہوتا ہے، اس کے لیے حاکم وقت ہوتا ہے۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس کو سزا دیں، ہمارا کام نصیحت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، نماز نہ پڑھے اسے مارو۔ کون مارے گا بچے کو؟ جو باپ کا والد ہے، ماں ہے، وہ ماریں گے۔ ہم نہیں مار سکتے دوسرے کو بچے کو، ہم اسے ماریں گے تو کیا ہوگا، ہمارے بچوں کو ماریں گے اور اس طریقے سے لڑائی ہوگی، آپس میں اختلاف فتنہ ہوگا۔ تو جب مارنے کا حق ہم کو نہیں دیا گیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے پر کسی بچے کو مارے، تو کیا ہم کسی کو قتل کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ نہیں حق رکھتے۔ یہ سزا جو ہے نافذ کرنے کا حق بادشاہ کے پاس ہے، بس حاکم وقت کے پاس ہے، ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہم نصیحت کر سکتے ہیں۔ کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، مان لیجیے، ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے، ہم اس کو عدالت کے حوالے کریں گے۔ یہ زنا کرتا ہے، یہ شراب پیتا ہے،
یہ فلاں جرم کرتا ہے، منشیات کا کاروبار کرتا ہے، یہ جو ہے اسمگلنگ کرتا ہے، منشیات پھیلاتا ہے، ہم اس کو سزا نہیں دیں گے، ہم ایسے لوگوں کو حاکم وقت یا عدالت کے پاس پہنچائیں گے، ثبوت دیں گے۔ یہ ان کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری کسی کو قتل کرنے کی نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں وہ سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہیں، یہ خوارج لوگ ہیں جن کو خوارج کہا جاتا ہے، جنہوں نے صحابہ اور سلف صالحین کا اور قرآن اور سنت کے منہج کو چھوڑ دیا، صحابہ کا قتل کیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا، ان لوگوں کا منہج ہے۔ اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ نہیں، ہمیں کسی کو قتل کرنے کا اختیار نہیں۔ ہماری ہر انسان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری کی حدود میں رہے، اپنی ذمہ داری انسان اگر ادا کر لے اس کے لیے کافی۔ ہماری ذمہ داری اپنے بچوں کی تربیت ہے، اولاد کی تربیت ہے، خود نماز پڑھنا، دین پر رہنا، توحید پر رہنا، بدعت و شرک نہ کرنا، اپنے بچے اپنی بیویوں کو اس پر رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری، نصیحت کرنا۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لیں، یہ ذمہ داری ہم کو نہیں دی گئی۔ تو اس لیے یہ چاہے کوئی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے، یا اس طریقے سے کوئی شراب پیے، کوئی زنا کرے، کوئی جس میں بھی شاتمی رسول کی سزا قتل ہے شریعت کے اندر، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، اور اگر اختلاف ہے تو معتبر نہیں ہے۔ لیکن قتل کون کرے گا یہ جاننا ہمیں چاہیے۔ سزا قتل ہے لیکن قتل کرے گا حاکم وقت، جس کو قتل کا پاور دیا گیا، جس کے پاس تلوار ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہے، وہ کرے گا، عام آدمی قتل نہیں کرے گا، اگرچہ اس کی سزا قتل ہے۔ جیسے زنا کی سزا کیا ہے؟ اگر شادی شدہ ہے تو رجم ہے، قتل ہے، کون قتل کرے گا؟ ہم کریں گے؟ کسی کو دیکھا دو لڑکے، عورت اور مرد کو شادی شدہ ہیں، ہم نے دیکھا روڈ پر زنا کر رہے ہیں دو لوگ، تو کیا ہم کو جا کے مار ڈالیں گے؟ نہیں، ہم کو مارنے کا حق نہیں ہے، ہم کو ان کو پکڑ کر کے عدالت کے حوالے کرنا ہے، بس یہ ہمارا کام، قتل کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اگرچہ اس کی سزا قتل ہے۔ چور کرتا ہے چوری، اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، ہم اس کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے، ورنہ دنیا میں دو ہاتھ والا پنجے والا کوئی نہیں بچے گا، سب لولے نظر آئیں گے، سب ایک دوسرے کے ہاتھ کاٹتے پھریں گے۔ ہمیں نہیں دیا گیا کہ اس کے ہاتھ کاٹیں، اس کو ہم قانون کے حوالے کریں گے۔ جب جرم ثابت ہو جائے گا، قانون سزا دے گا، ہم سزا دینے کا حق نہیں رکھتے۔ بات واضح ہو کہ نہیں واضح ہو؟ جی ہاں، یہ بہت اہم بات ہے جس کو ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ چند واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ بدر کے بعد، اس سے پہلے کے اور بھی واقعات ہیں، بہت سارے سریے ہوئے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے جنگیں ہوئیں، لیکن یہ اہم واقعات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کو جاننے کی توفیق دے، اور اس کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔